اگلی سورۃ النجم ہے. نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس کے بعد سورۃ القمر آئے گی، وہ کہتے ہیں چاند کو. سورۃ النجم اور سورۃ القمر یہ جوڑا ہے. سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات کے اندر ایک تو نبی علیہ السلام کی جو یعنی نبوت ہے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ چل رہے ہیں، پلس پھر جو واقعہ معراج ہے اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. واقعہ معراج دو حصوں کا نام ہے، الاسراء والمعراج. اسراء وہ ہے جو رات کا سفر تھا آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں آتا ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا معراج، الاسراء وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے اور المعراج اس میں کچھ حصہ ڈسکس ہوگا. لیکن چونکہ میں نے اس کے اوپر آلریڈی 3 لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں، آلموسٹ 5-6 گھنٹے کی گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 126ABC واقعہ معراج کے اوپر جتنی احادیث تھیں بخاری اور مسلم کی، قرآن پاک میں جتنے کراس ریفرنسز تھے، جتنی یعنی ڈسکشنز تھیں اختلافی موضوعات کے اعتبار سے، خصوصاً نبی علیہ السلام نے یعنی معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے یا نہیں کی، اس حوالے سے جتنے اختلافات ہیں وہ میں نے سارے کور کیے ہیں. آج میں اس کو سکپ کروں گا یہاں پہ، میں اسی لیے شروع میں بتا رہا ہوں تاکہ لمیٹڈ ٹائم میں ہماری صورت مکمل بھی ہو جائے. وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے یا ڈوب جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یعنی ستارہ تو ڈوب سکتا ہے لیکن یہ وہ ستارہ ہے یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کہ کبھی راہ راست سے یہ ہٹیں گے نہیں، کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے، ان کو امام مانا جائے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا ہے. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ آپ کی خواہش نفس نہیں ہے بلکہ وحی الہی ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل ڈسکشن کروں، میں نے اکثر اوقات مختلف یعنی لیکچرز میں بھی کی ہے. یہ جو اہل حدیث نے ایک مسئلہ زیادہ اٹھایا ہے، بریلوی دیوبندی بھی آلریڈی اس کو مانتے ہیں لیکن اہل حدیث نے ذرا زیادہ اس کو ایمفسائز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جو کچھ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے تھے. یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. یہ اسپیسیفکلی صرف قرآن کے بارے میں ہے. یہ آیت وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. وہ قرآن کے بارے میں. آپ کی زندگی کوئی روبوٹ کی زندگی نہیں تھی، آپ نے اپنے پرسنل اجتہادات بھی کئی جگہ کی ہیں، پھر ایون ان اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے اور ان کی اصلاح بھی کی ہے. 4 مقامات تو قرآن کے اندر آ گئے. سورہ آل عمران میں ہے کہ آپ کی زبان سے یعنی کافروں کے لیے بددعا نکل گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ خون سے رنگ دیا. صحیح مسلم بخاری میں ڈیٹیل ہے کہ آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے. تو قرآن میں ہے کہ اے نبی آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پھر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے یعنی منافقین کے بہانے سن کے ان کو جانے دیا تو اللہ نے فرمایا اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیے. پھر ایک منافق کا جنازہ پڑھا لیا، اس کے اوپر پھر آیا کہ آپ نے آندہ سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. پھر غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے، اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں آپ صرف نظر کیا ہے آپ کے اجتہاد کی وجہ سے. تو اگر نبی اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد اللہ کی رائے کے موافق ہو تو اس کو تو پھر شریعت مان لیا جاتا ہے، اور اگر موافق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے ان کی اصلاح فرما دیا کرتا تھا. لیکن نبی کے بعد کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہو سکتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے اجماع امت. وہ المستدل الحاکم میں حدیث ہے 399 کتاب العلم چیپٹر میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت اگر کوئی چیز ایکسیپٹ کر لے گی نا وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. انڈیویجول کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی اگر آپ امام کے درجے میں مانتے ہیں تو بس اس کو امام مانے، پیغمبر کا درجہ نہ دیں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ امام مان لیے تو اب یہ غلطی کرے گا ہی نہیں. میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کرایا، اماموں کی گستاخی کا الزام میرے پہ لگایا گیا. اس میں نے بتایا کہ امام تو شاہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے اصحاب جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں ان کو کئی معاملات میں غلطیاں لگی ہیں حضور کی وفات کے بعد، تو دوسرے صحابہ نے ان کی اصلاح کر دی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے دین سیکھا ہوا تھا. تو میں اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ تو یہ وحی کا معاملہ جو ہے قرآن کے ساتھ، ہاں قرآن کے علاوہ بھی وحی غیر مطلوب بھی حدیث کی شکل میں بھی تھی. آپ علیہ السلام کو سنت غیر مطلوب کی شکل میں سکھائی گئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ جس وقت بھی کر رہے ہوتے تھے وہ اللہ کی وحی سے کر رہے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا.
یعنی آپ کے لیے روبوٹک والا معاملہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو حضور نے اپنی زبان پکڑ کے کہا تھا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، وہ انہی معنوں میں جب آپ علیہ السلام کو شریعت کے معاملات کو اللہ کے ریفرنس سے تعلیم فرما رہے ہوں۔ ادروائز جہاں پہ آپ نے کئی معاملات میں خود اپنا ڈیسیجن چینج کیا ہے کسی معاملے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ یعنی اس میں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ یہاں پر اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو سکھایا، ایک فرشتوں کے رسول نے انسانوں کے رسول کو سکھایا۔ ذو مرہ فاستوی، بڑے دانا نے پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا، وہو بالافق الاعلی، وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یعنی یہ معراج کا ذکر ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان گفتگو، اس میں یعنی جو اس وقت ملاقات ہوئی، اس والے سے میں اب اختلافی موضوعات ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ مسئلہ 126 ABC میں نے ڈیٹیل ریکارڈنگ کروا دی ہے، ورنہ 5 گھنٹے صرف انہی آیات پہ چاہیے تھے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ دونوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پر پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو کہ اس نے وحی کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، نہ جھٹلایا دل نے جو کچھ دیکھا نبی علیہ السلام نے، یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ بھی معراج کی رات دیکھ رہے تھے دل نے گواہی دی، اور نبی کا دل ہے ظاہر ہے جو بالکل صاف دل ہے، کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ہر چیز دیکھی، ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے خود دیکھا ہے؟ یعنی کافر کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات کی سارا منظر۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ یعنی یہ واقعہ معراج کو روحانی سفر نہیں تھا بلکہ یہ جسمانی پلس روحانی دونوں سفر ملا کے تھے۔ اس میں نے ڈسکشن مسئلہ 126 ABC میں کر دی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو اس کو دوبارہ بھی دیکھا تھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ ایک دفعہ تو جب آپ پر یعنی پہلی وحی والا سلسلہ ہوا، جب افق کے اوپر، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ دور دور تک یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے، اور دوسرا یہ سدرۃ المنتہا والا یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ بخاری مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث موجود ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور نبی کی گفتگو ہے، لیکن وہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کس سے ملاقات کی، تو نبی علیہ السلام فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میری پچھلے دنوں وہ کلپ بھی ریکارڈ ہو کے چڑھ گیا، سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اور 5 جو ایک عقیدہ بھی امت دا نہیں گا، پھر بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ وہ یوٹیوب پہ سر دیکھیں آپ یہ کلپ، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اگر ہیں، کہ سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اس میں یہ بھی عقیدہ شامل تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نبی علیہ السلام کی جو چشم مبارک تھی نہ تو وہ درماندہ ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، ورنہ یہاں پہ یہ آیت ہوتی نا کہ سب سے بڑی نشانی پھر اللہ کی، یہاں آ جاتا کہ نبی نے اپنے رب کا دیدار کر لیا، دیدار کیا لیکن خواب میں۔ وہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، میں نے اس لیکچر میں بیان کی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 خوشخبریاں دے دی گئیں۔ ایک تو 5 نمازیں دی گئیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور تیسرا آپ کو یہ گارنٹی دی گئی کہ جو شرک پہ نہیں مرے گا الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ 3 گارنٹیاں آپ کو دی گئی۔